ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک صورت میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر یہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور پہاڑ کی، اور قسم ہے اس مبارک شہر مکہ مکرمہ کی کہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے زیادہ شاندار بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب سے نیچوں سے نیچا کر دیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو انسان ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کیا چیز ہے جو تمہیں جھٹلانے کے لیے مجبور کرتی ہے بدلے کے دن؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس آیت کے آخر میں پڑھا جاتا ہے بلا، جس کے معنی ہے ہاں کیوں نہیں، وہی سب سے بڑا حاکم۔ اگر ایک طرف انسان اپنی عظمت و بلندی پر آ جائے اور اللہ اس پر کرم فرما کر صاحب ایمان بنا دے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور نیک نیتی سے وہ ترقی حاصل کرتا چلا جائے، تو ایک وہ مقام آتا ہے جہاں پر فرشتے بھی اس مقام کو نہیں پہنچ پاتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مرتبے اور عظمت کی بلندی ظاہر کرنے کے لیے جب انہیں معراج عطا فرمائی تو جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ایک بلندی پر جا کر سدرۃ المنتہا کے قریب جا کر وہ بھی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اب اس سے اوپر میری پہنچ نہیں ہے، یہاں سے آپ اپنے اس مرتبے اور مقام کے لحاظ سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے زیادہ عروج اور بلندی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر بھی یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کروں گا تو اللہ کے جلووں کی چمک میرے پروں کو جلا دے گی اور نہ جانے میرا کیا حال ہو جائے۔ تو وہ مقام کہ جہاں فرشتوں کے سردار بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ اس سے اونچے میری حد نہیں ہے، جو حد اور مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ انسان کی عظمت و بلندی کا بہت اعلیٰ مقام۔ اور فرمایا جب ہم اسے نیچا گراتے ہیں تو یہ نیچوں سے بھی اتنا نیچا ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے زیادہ حقیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فرمایا جو تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ کو ماننے سے تکبر، اللہ کے رسول کو ماننے سے تکبر ہے، اچھائیاں اختیار کرنے سے تکبر ہے، اور سینہ تان کر گھمنڈ کے ساتھ کہتے ہیں جو ہماری مرضی ہوگی ہم کریں گے، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے۔ فرمایا میدان محشر میں وہ اتنے ذلیل اور حقیر ہوں گے کہ وہ گندگی کہ جو کیڑا اپنی ناک سے اسے گھسٹتا ہوا لے جاتا ہے، فرمایا اس گندگی سے بھی زیادہ حقیر ہوں گے اور اس کیڑے سے بھی وہاں پر زیادہ حقیر ہوں گے۔ اور کچھ کی مثال اور حال تو ایسا ہوگا کہ وہ چھوٹی چونٹیوں سے بھی زیادہ وہاں باریک کر دیے جائیں گے، لوگوں کے قدموں سے مسلے جا رہے ہوں گے اور وہاں پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور ایک حیثیت ایسے لوگوں کی جب ظاہر ہوگی
کہ جب اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اپنی مخلوق کے درمیان ان کے فیصلے کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ عطا فرمائے گا اور اس سے فرمائے گا تو اس سے اپنا بدلہ لے لے، وہ اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ سب انسان اور جانور جب ایک دوسرے سے بدلہ لے چکیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اب تم مٹی اور پتھر ہو جاؤ۔ جتنے جانور ہیں وہ سب کے سب مٹی اور پتھر بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد نہ انہیں کوئی مزہ نہ کوئی تکلیف۔ جب کافر کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اب تو اپنے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، تکبر اور گھمنڈ اور ظلم و ستم کی وجہ سے چلا جا دوزخ میں، اب ہمیشہ اس آگ کے اندر تو جلے گا، نہ کبھی فنا ہوگا نہ مرے گا، ہمیشہ تکلیف میں ہی رہے گا، تو اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے مولا تو نے ان کے تو فیصلے کر کے مٹی اور پتھر بنا دیا، کاش مجھے بھی مٹی اور پتھر بنا دیا گیا ہوتا تاکہ اس دوزخ کی تکلیف سے میں محفوظ ہو جاتا۔ تو اس وقت وہ جانوروں سے بھی نیچا گر جائے گا کہ جانور پھر بھی مٹی اور پتھر ہو کر امن و امان حاصل کر لیں گے، مگر اسے امن و امان کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ وہ حقیروں سے زیادہ حقیر اور ذلیلوں سے زیادہ ذلیل وہاں پر کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا تو انسان کو سب سے شاندار ہے، مگر یہ گرنے پہ آ جاتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ اس سے زیادہ گری ہوئی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی خاص صورت پر پیدا فرمایا۔ خاص صورت کا مطلب ہے انہیں خاص صفات دے کر عطا فرمایا، وہ صفتیں دیں جو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ تمام جانداروں میں سب سے زیادہ عمدہ جاندار جو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کو بنایا۔ فرمایا اس وقت ان کا قد 60 گز کا تھا، اور اسی قد و قامت کے ساتھ جب اللہ نے ان کے اندر روح پھونکی تو جب روح ان کے بدن کے اندر گئی تو انہیں اچانک ایک چھینک آئی، اور اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ الہام ہوا کہ جب چھینک آئی تو ان کے منہ سے ایک دم نکلا الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، فرمایا جب اسی طرح اب دنیا میں کسی مومن بندے کو چھینک آئے گی تو دوسرے مومن پہ یہ حق بنے گا کہ جب یہ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ تو سننے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ تو وہ وہاں سے سلسلہ چلا آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، جاؤ جا کر انہیں سلام کرو، اور جو وہ تمہیں جواب دیں تو یہی جواب تمہارا اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کے سلام کا ہوگا۔ وہ گئے، جا کر انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھایا اس میں کہ اے مومن بندو یہ سیکھ لو کہ اگر تمہیں کوئی رحمت اور سلامتی کی دعا دے رہا ہے تو تم اس سے بڑھ کر اسے دعا دے اپنے مومن بھائی کو۔ لہٰذا آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب تمہیں سلام کیا جائے گا تو یہی سلام تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں دست قدرت ان کے سامنے ایسے کیے اور فرمایا اختیار کر لو کون سا چاہیے اس میں سے۔ کہنے لگے اے اللہ مجھے تیرا دائنا ہاتھ چاہیے، برکت والا ہاتھ۔ تو اللہ نے فرمایا میرے تو دونوں ہاتھ برکت والے ہیں۔ تو جو بھی انہوں نے چنا اللہ نے اس ہاتھ کو کھول دیا، کھولا تو اللہ کے دست قدرت میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد موجود تھی، جس شکل میں بھی اللہ نے رکھا ہوا۔ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ یہ کون ہے جو اپنی اولاد کو دے گا؟ فرمایا یہ آپ کی نسل سے جو اولاد پیدا ہوگی یہ وہ ہے۔ آپ نے غور سے دیکھا تو ہر ایک کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے بیچ میں اس کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ ایک پہ نظر پڑی تو بڑا حسین و جمیل خوبصورت نظر آیا وہ آپ کا ہونے والا وہ بچہ۔ تو آپ نے معلوم کیا اے اللہ یہ کون ہے، یہ تو سب سے زیادہ چمک رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلام۔ اے اللہ کتنی عمر رکھی ہے ان کی؟ کہا ان کی عمر ہم نے 40 سال رکھی۔ ارے تو دنیا میں مولا زیادہ رہنے کا موقع دے دینے کا، ہم نے تو جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔
کہا اچھا ہے مولا اگر میں اپنی عمر میں سے کچھ دینا چاہوں گی؟ کہا یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو کہنے لگے اے مولا میری عمر کے 60 سال تو انہیں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر رکھی تھی 1000 سال، کچھ دنوں تو آپ جنت میں رہے تھے، وہ عمر تو حساب میں لگتی نہیں ہے، جو دنیا میں آنے کے بعد پھر شروعات ہوتی ہے گنتی۔ جب دنیا میں اللہ نے انہیں بھیج دیا تو وہ تو اپنے ایک ایک دن گن رہے تھے کہ اب میری عمر اتنی ہو گئی، اب اتنی ہو گئی، اب اتنی ہو گئی۔ ایک دن آ گیا، اللہ کا فرشتہ بلاوا لے کے چلیے صاحب اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ کہاں سے وقت پورا ہو گیا؟ میری تو عمر اللہ نے 1000 سال کی رکھی ہے۔ ارے کہا آپ بھول گئے 60 سال اپنے بیٹے حضرت داؤد کو جو آپ نے دے دیے تھے؟ اچھا تو بھائی چلو پھر اللہ کا حکم آیا تھا، تو آپ 940 سال کی عمر میں پھر دنیا سے اللہ کے یہاں بلا لیے گئے، کیونکہ آپ نے اپنی عمر کے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت آدم بھولے تو انسانوں میں بھولنے کا مادہ پیدا ہو گیا۔ حضرت آدم نے انکار کیا کہ نہیں بھائی ابھی وقت نہیں ہوا ہے جانے کا، تو فرمایا اولاد میں انکار کا مادہ پیدا ہو گیا۔ وہاں اسی دن سے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جب انسان آپس میں لین دین کرے تو لکھ لیں اور 2 گواہ بنا لیں۔ اگر بعد میں آدمی انکار کرتا ہے تو دکھا دو بھائی دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، بھولتا ہے تو دکھا دو کہ دیکھو صاحب گواہ بھی موجود ہیں اس پر، آپ بھول رہے ہیں ہمارا اور آپ کا معاہدہ یہ ہوا تھا، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ طے ہوا تھا۔ تو فرمایا اللہ نے یہ لکھنے کا حکم دے دیا۔ تو جب سے یہ لکھنے کا حکم چلا رہا ہے، لیکن آج بھی لوگ اتنے دھوکے کھانے کے باوجود، اتنے پریشان ہونے کے باوجود پھر بھی ایک دوسرے پہ اعتماد بہت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک طرف جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے، تاکہ کل کلا کو اگر کوئی بھولتا ہے یا کوئی وہاں سے مکرتا ہے تو کاغذ دکھا کر آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دستخط موجود ہیں، یہ 2 گواہ گواہی دے رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان لین دین کا یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آدمی بنایا اور انسانیت اور آدمیت کے اسباق وہیں سے پڑھانا شروع کر دی کہ الحمدللہ کہو تو یرحمک اللہ کہا جائے گا اس کے جواب میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضری دے، اگر وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اگر اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ تو اس طرح سے وہ فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو چاہیے کہ ایک سلام کرے اور دوسرا اس کا جواب دے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم، حضور نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گئے، فرمایا 10 ہو گئے۔ ایک اور شخص آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گئے، فرمایا بھائی 20 ہو گئے۔ ایک اور شخص آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی ان کے بھی سلام کا جواب دیا، فرمایا 30 ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک 14 شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 ہو گئی، اور فرمایا جتنے دعا کے کلمات بڑھائے جائیں گے اتنی ہی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو جس نے خالی السلام علیکم کہا تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جس نے ورحمۃ اللہ بڑھایا اپنے سلام کے اندر اور جس طرح سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اللہ 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے، وبرکاتہ کا لفظ بڑھا دیا تو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ومغفرتہ کا لفظ بھی بڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ 40 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ہم اور آپ ذرا اپنے احوال پر غور کریں کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سبق دیا، فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کیا کوئی مومن یہ پسند کرے گا کہ میرے پیٹ پیچھے کوئی میری برائی کرے، میری غیبت کرے، مگر خود دوسرے کی برائی اور غیبت کرتا ہوتا ہے؟ کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ مجھے نقصان پہنچایا، مجھے کوئی نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، میرے مال پہ قبضہ کر لے، میرا مال لے کر واپس نہ کرے؟
پسند نہیں کرے گا لیکن دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارے ایمانوں میں جو قوت اور مضبوطی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل معنی میں تو مومن وہ ہوگا کہ چاہے وہ تمہارے سامنے ہو جب بھی اس کے خیر خواہ بنے رہو، تمہارا اس کے پس پشت ہو وہ تمہارے سامنے موجود نہیں ہے جب بھی اس کے خیر خواہ اور ہمدرد بنو اور وہ کام کرو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ فرمایا یہ ہے تمہارے ایمان کا تقاضا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کے تقاضے سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، نیک نیتی کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دونوں جہان میں شاندار کامیابی ایمان اور عزت کے ساتھ عطا فرما۔